أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة. The worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, like the Arabian Peninsula becoming green. Like that's something we're seeing, a sign of the day of judgment. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کی دو مشہور دیویوں لات اور عزا سے ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی. یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھیں. ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے. ان کا نام لات اور عزا تھا. کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو ثقیف میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا. جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا اور بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا. وہ مکے میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا. اسی زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی. عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے. وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہے. جب یہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی. لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا. لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے. لہٰذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی آپس میں شادی کر دی جائے. چنانچہ لات اور عزا کی شادی ہو گئی. لیکن اپنی شادی کے بعد جب پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے. اور اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں. لات کو فرشتہ اور عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی. عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات اور عزا انہیں دولت و اولاد، حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. طائف اور خراج کے علاقے میں ان کے عظیم بت تھے. قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے. عزا کے بت کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکس جنی اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ عزا کے اس بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی. کاہنوں نے لات عزا کے نام لے لے کر اور اس کی قسمیں کھا کر کئی عقیدے بنائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا. قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے. 6 صدی عیسوی میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: کیا تم نے لات عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ ایک ایسی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں. ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی. یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا. لہٰذا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے
اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ نے تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے۔ اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزا تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات و عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ کے لیے لات و عزا جیسی نجاست سے پاک کر دیا۔ زمانہ بدلا اور وقت تیزی سے گزرا، بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب میں لات و عزا کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا۔ لیکن قیامت کے قریب لات و عزا کے ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور یہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ اس پر سیدہ عائشہ نے کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں جو اللہ نے چاہا وہ قریب ہوگا۔ پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک باپ داداؤں کے دین میں واپس چلے جائیں گے۔ آج مملکت سعودی العربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے انہی لات و عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہیریٹیج منسٹری کے آفیشیل بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ لات و عزا کو عرب کے قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخی سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فارن ٹریولرز کے لیے ایسی ہیریٹیج میوزیم بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والی ان قدیم دیویوں کے بتوں کو نصب کیا جائے۔ حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر ریسرچ اور مناظر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا کہ سرزمین عرب میں لات و عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات پر ان دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جس میں لوگوں کو لات و عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی آئیڈینٹی کو مزید قومی رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ کیمپین چلا رہی ہے کہ لات و عزا کو سعودی کے ورثے کے طور پر دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر نام نہاد لبرل طبقہ ہے اور وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے انتہائی قدیم علاقے ارد کیمیا سے ایک مورتی کا سر ملا ہے جو آج سے 2200 یا 2400 سال پرانا ہے۔ کیمیا سے اور بھی کئی قدیم اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور سعودی کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جلد ہی مملکت میں ایک عظیم عجائب گھر تعمیر کیا جائے گا جہاں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج ہم قیامت کے بالکل قریب ترین دور میں آ چکے ہیں جہاں پر چھوٹی بڑی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عربوں کی ہلاکت قریب ہے اور فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔
اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو شرک و بت پرستی جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور عربوں کو ہدایت دے اور اس دور فتن میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔